جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علم العروض پہ بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو اردو میں آپ کو لوگوں کے لیے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ اس کو جو ایم سی کیوز ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ علم العروض جو ہے اس کا عروض کا معنی کیا ہے، اور اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، تقطیع کسے کہتے ہیں، اور زحاف، علل، الشطر الاول یا الشطر الثانی، یہ سارے الفاظ اس طرح کے جو اصطلاحات استعمال ہوں گی وہ کیا ہیں، اس علم کو وضع کس نے کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے اس علم کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایم سی کیوز وہ ہم کریں گے، اور اس میں سے تقریباً 4 سے 5 نمبر کے جو ایم سی کیوز وہ شامل ہوتے ہیں اور بیسک اور بنیادی ہوتے ہیں۔ زیادہ ڈیپتھ میں جو ڈیپلی اسٹڈی ہے وہ نہیں کی جاتی، اس کی بیسک جو ہے اس کے ریلیٹڈ وہ کویشچن کیے جاتے ہیں۔ اور 2019 کا جو پیپر تھا اس میں تقریباً 4 سے 5 ایم سی کیوز شامل تھے، اور لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا اس میں سے تقریباً 2 ایم سی کیوز اس میں شامل تھے۔ تو سب سے پہلے جو علم العروض، یہ اردو میں اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ کہ فی علم العروض لغت میں عروض کا اطلاق چند معنوں پر ہوتا ہے۔ الطریق الصعبہ، کہ مشکل راستے پر، مشکل راستہ جو ہے اس کو بھی عروض کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کو بھی عروض کہتے ہیں کیونکہ یہ شہر کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ الطریق الصعبہ مشکل راستہ، اور مکہ مکرمہ کو بھی عروض کہتے ہیں کیونکہ یہ شہر کے درمیان میں واقع ہے، تو اس لیے اسے عروض کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کے بعد اس کا جو اصطلاح میں بھی مختلف معنوں پر اطلاق ہوتا ہے، البتہ مناسب معنی یہ ہے کہ ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل۔ یہ عرض کی جمع ہوگا عروض؟ جی، عرض کا معنی پیش کرنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو لے کر آنا، اس معنی میں مختلف اس کے معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو اس میں سے 2 جو ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں اس جگہ پہ۔ باقی نیچے جو ہے یہ اس کی اصطلاحی معنی ہے کہ ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل، یعنی سر علم، جی یہ اس کی ڈیفینیشن ہے؟ جی اس کی ڈیفینیشن ہے علم العروض کی۔ اوکے۔ یعنی کہتے ہیں کہ علم العروض چند اصول کو جاننا ہے جس سے شعر کے صحیح اور فاسد اوزان اور ان میں پیش آنے والے زحافات اور علل کی پہچان ہو سکے۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان اصولوں کا نام علم العروض ان اصولوں کو جاننے کا نام ہے جس سے جن اصولوں کو جان کر ہم شعر کے صحیح اور فاسد اوزان اور ان میں پیش آنے والے زحافات اور علل کی پہچان کر سکیں۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ موضوع کیا ہے علم العروض کا؟ الشعر العربی من حیث ہوا موزون باوزان مخصوصہ، کہ علم العروض کا موضوع ہے الشعر العربی، اس میں صرف فقط جو عربی شعر ہے اسی کے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے، من حیث ہوا موزون باوزان مخصوصہ، کہ اس کے اوزان کے بارے میں مخصوص بات کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نیچے بھی انہوں نے لکھا کہ عربی اشعار ہیں، اس کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے کہ وہ خاص وزن کے ساتھ موزون ہے۔ اس میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں لاسٹ ٹائم، جو نوٹس اپنے میں نے تیار کیے تھے اس کے لیے الگ سے، اس میں سے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ بک کے علاوہ لکھی ہوئی ہیں میں نے، کہ کہتے ہیں کہ علم العروض میں صرف الشعر العربی پر ہی بحث کی جاتی ہے، اور اس میں نثر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس علم میں شعر کا معنی تشبیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے الگ جو ہیں وہ لیکچر وغیرہ اٹینڈ کی تھی کلاسز، اس میں یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جب بھی علم العروض کی بات ہوگی تو اس میں فقط جو ہے وہ شعر العربی، عربی شعر پر بات ہوگی، نثر پر بات نہیں ہوگی اس میں، اس علم میں، اور نہ ہی اس علم میں تشبیہ، استعارہ وغیرہ پر کوئی بات ہوگی، ان سے یہ خالی ہوگا۔ اور دوسری تیسری چیز کا شعر یہ الحر، اشعار کی جو بات ہوگی وہ صرف اوزان سے ریلیٹڈ ہوگی؟ جی اوزان سے ریلیٹڈ ہوگی، کوئی استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ، کسی قسم کا اس پر بحث نہیں ہوگی اس میں، نہ ہی نثر پر بات ہوگی۔ انہوں نے بات دروازہ بند کرنا۔
پلیز اپنے مائک آف سسٹم کا کیجیے، دروازہ مائک آف کر لیں، آپ نے ایک دفعہ بات کو سن لیں۔ تو اس علم میں، علم العروض میں جو بات ہوگی وہ فقط عربی شعر پر ہوگی، اس کی تشبیہ، استعارہ، کنایہ کسی اور چیز پر، اس کے الفاظ معنی پر بات نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کہتے ہیں کہ اس علم میں، علم العروض میں نثر کا کوئی عمل دخل ہے، نثر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک دوسری چیز ہے علم القوافی۔ علم العروض اور علم القوافی میں فرق کیا ہے؟ علم العروض اور علم القوافی میں جو فرق ہے کہ علم العروض علم القوافی سے مختلف ہے۔ علم القوافی میں ابیات کے آخری احوال کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ علم القوافی جو ہے اس میں جو بھی بیت ہوگا، شعر ہوگا، اس کے آخری احوال جانے جاتے ہیں، کہ اس پر ساکن ہوگا، اس پر جزم آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، کیا ہوگا، آخری جو اس کا قافیہ ہے۔ علم القوافی میں فقط عربی شعر کے آخری حصے پر بات کی جائے گی، لیکن علم العروض میں پورا جو مصرع ہے، الشطر الاولی، الشطر الثانی، جو پہلا بیت ہے، پہلا مصرع شعر ہے اور دوسرا، ان تمام پر بات ہوگی۔ اس لیے علم العروض جو ہے وہ علم القوافی سے بھی مختلف ہے، کہ علم القوافی میں شعر کے آخر پر بات ہوگی، لاسٹ پہ، اور علم العروض میں اس کا جو جتنا بھی شعر ہے وہ تمام کا وزن دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جب علم عروض میں شعر کے اوزان کا ذکر کیا جاتا ہے، آیا یہ شعر صحیح ہے یا فاسد ہے، مقبول ہے یا کہ مردود ہے۔ اور علم العروض میں جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بھی شعر جس کا آپ وزن نکالیں گے، جس کو دیکھیں گے کہ یہ شعر جو ہے یہ مقبول ہے، مردود ہے، آیا کہ صحیح ہے یا فاسد ہے، کہ جو پیٹرن، جو اصول، جو بحور جو بنا دی گئی ہیں، آیا کہ یہ شعر ان بحور سے پر کسی پر اپلائی ہوتا ہے، کسی وزن پر ہے، اگر تو ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شعر جو ہے صحیح ہے، اور اگر ان بحور پر وہ مکمل نہیں آ رہا، اپلائی نہیں ہو رہا، تو پھر کہیں گے یہ شعر جو ہے وہ فاسد ہے، یا دوسری ٹرم میں کہیں گے کہ یہ شعر الحر، اگر وہ شعر تو ہوگا لیکن وہ آزادانہ شاعری، الشعر الحر وہ ہوگا، اصلی جو شعر ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی جو بات کی گئی کہ اس کا لغوی معنی ہے الطریق الصعبہ، مشکل راستہ، اور مکہ مکرمہ کو بھی یہ عروض کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا، عرض سے ہے۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ علم العروض چند اصول کو جاننا جس سے شعر کے صحیح اور فاسد اوزان اور ان میں پیش آنے والے زحافات اور علل کی پہچان ہو سکے۔ اور پھر کہتے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ عربی اشعار ہیں اور اس اعتبار سے وہ خاص وزن کے ساتھ موضوع ہیں، اس میں نثر، تشبیہ، استعارہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا، صرف اس کا اوزان دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ یہ علم القوافی سے بھی ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، کہ علم القوافی میں فقط آپ شعر کا آخری جو تکتی ہے، اس کی جو قوافی ہے اس کو دیکھیں گے، مکمل شعر کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن علم العروض میں تمام جو شعر ہے مکمل، پہلا مصرع، دوسرا، اس سب کو دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ اب یہ علم وضع کس نے کیا؟ من ہوا مؤسس علم العروض، اس کے جو بانی کون ہے؟ تو اس کا واضح خلیل بن احمد الفراہیدی ہے، البصری۔ 173 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں عروض میں یہ علم ان کے دل میں الہام کیا ہے۔ مکہ کو عروض کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس علم کو کا نام جو ہے وہ عروض رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں انہوں نے آب زمزم جب پینے لگے تو دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا کر جو پہلے کسی کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو ہے یہ ودیت کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ علم العروض جو ہے یہ الہام ہوا، تو آپ نے اس پر کام کیا۔ تو اس کے جو رائد، جو مؤسس ہیں، جنہوں نے وضع کیا یہ علم، خلیل بن احمد الفراہیدی بصری ہیں۔ اور عروض میں کہ یہ مکہ مکرمہ میں یہ علم ان کے دل میں الہام کیا گیا۔ اب اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تمییز الشعر من غیرہ، اس کی غرض و غایت اس علم کی یہ ہے کہ شعر
کی غیر شعر سے تمیز کرنا اور صحیح اور غیر صحیح شعر کو پہچاننا، مثلا یہ علم ہو کہ قرآن مجید شعر نہیں ہے اور اس طرح نثر اور نظم میں فرق کرنے پر قادر ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس شعر کا مقصد جو ہے اس علم کا، علم العروض کا، وہ شعر کو غیر شعر سے الگ کرنا ہے، مثلا شعر کو اور نثر کو الگ کرنا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے، اس چیز کو منظر عام پہ لے کے آنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شعر نہیں ہے، کہ جیسے کہ کوئی کہتے تھے کہ جی کیا قرآن پاک کو ہم نثر کہہ سکتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کو نثر کہہ سکتے ہیں؟ جی اگر شعر نہیں ہے تو پھر دوسری جو قسم ہے وہ نثر ہی ہوگی، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو ہم علماء جو ہے وہ احتیاطاً اس کو کوئی نثر جا اس طرح کا نام نہیں دیتے۔ جو اہل محبت ہیں علماء وہ اس کو صرف قرآن ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن ہے، جہاں کلام اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر نثر بھی لے کے آئیں گے پھر ہمیں نثر بھی ثابت کرنا ہوگی، اور نثر جو ہے اس میں بھی بہت سی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس لیے وہ کسی بھی بے ادبی سے بچنے کے لیے جو کچھ لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ کلام خدا ہے اور جیسا کوئی کلام نہیں، شعر نہیں ہے۔ بہرحال یہی چیز ہے، اس میں یہ ڈیفینیشن آئے گی بھی آپ کو، مثلا جب ایم سی کیوز کریں گے اس میں یہ آئے گی چیز کہ علم العروض کا جو مقصد ہے کہ یہ علم ہو کہ قرآن مجید شعر نہیں ہے، یہ چیز بھی ثابت کرنا ہے۔ اور دیکھ لیں اس کے بعد ہے دوسرا القوافی۔ یہ علم العروض کے بارے میں بحث تھی، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کو وضع کس نے کیا، یہ ساری چیزیں، اس کی غرض و غایت کیا تھی۔ اب علم قوافی کے بارے میں ہے کہ یہ دوسرا جو سیکنڈ ہے القوافی، قافیہ کہتے ہیں لغت میں گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ہوا علم یعرف بہ احوال اواخر الابیات الشعریہ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوها۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے قوافی، کہ قافیہ کسے کہتے ہیں کہ گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ قافیہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کے آخر کا حال، حرکت، سکون، لزوم، جواز، فصیح اور کبھی وغیرہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہی بات ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ علم قوافی میں یا قافیہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کا آخر کا حال، کہ شعر کے سارے شعر پر بات نہیں ہوگی، شعر کے آخر میں کیا ہے، اس کا آخری جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے، اس پر حرکت ہے، زبر آئے گی، زیر ہے، سکون ہے، لزوم ہے، کیا ہے، کہ آخر کا حال، حرکت، سکون، لزوم، جواز، فصیح اور قبیح وغیرہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ علم العروض لزوم جواز کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پر بھی جواز جزم آئے گی، یا مثلا کہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں، سکون ساکن ہوگا، جزم ہوگی، جواز، فصیح اور کبھی، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اس میں۔ تو جزم اور سکون ایک ہی تو چیز ہے۔ اس میں یہی چیزیں جو ہیں مثلا جو انہوں نے کی ہیں سکون اور لزوم میں، کہ مثلا فصیح اور کبھی کے بارے میں یہ چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی کہ کس وجہ سے جو ہے یہ کلمہ جو ہے وہ فصیح ہے یا کبھی ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے کرتے ہیں ڈسکس۔ سر علم العروض کی تعریف خلیل احمد الفراہیدی کی ہوگی نا، اس کے علاوہ تو پھر علم العروض کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا ہے۔ اگر اس کی تعریفوں کے بارے میں جیسے لغت کے بارے میں مختلف لوگوں کی، تو پھر اس میں اسی کی صرف ہوں گی۔ اس میں جو لکھی ہوئی ہے نا، اس بک میں جو ہے یہ کون سی ہے، شرح متن الکافی، اس میں جو ہے یہی ہے، اور بک میں جو آپ کے اختبارات میں ایڈ کی وہ بھی یہی ہے، دونوں سیم ہی ہیں۔ اور یہ بعد میں کنفرم کریں گے کہ کس کی ہے، اب اس کو دیکھ لیں گے۔ سر جیسے انٹرویو میں اگر وہ ڈیفینیشن اس کی سنتے ہیں تو ہم یہ ڈیفینیشن سنا دیں تو مطلب کافی ہے ٹھیک ہوگا نا یہ؟ جی۔ اور وہ مطلب یہ تو نہیں کہتے کہ کس بک سے آپ نے پڑھا یا کچھ اس طرح؟ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی، تقریباً اوائڈ کرتے ہیں۔ چیز وہ معروف پوچھی جاتی جو معروف ہو، جیسے لغت کی ڈیفینیشن 3-4 ہم نے کی ہیں تو وہ معروف ہیں، اس لیے کوئی ایک کا پوچھیں گے۔ جو معروف نہیں ہوتی وہ کوئی بھی آپ سنا دیں، اس کے ریلیٹڈ کہیں سے بھی آپ نے پڑھی ہے، اس کے ریلیٹڈ ہو تو وہ چل جاتی ہے۔
اس کے بعد ہے کہ اس میں علم القوافی کو اس کا واضح محلحل بن ربیہ امراء القیس کے ماموں ہیں۔ محلحل بن ربیہ امراء القیس کے ماموں تھے، انہوں نے اس علم کو وضع کیا ہے، علم القوافی کو۔ اس کے بعد ہے کہ اس کا جو فائدہ کیا ہے، الاحتراز عن الخطا فی القافیہ، کہ قافیہ میں غلطی سے بچنا ہے۔ علم القوافی کا جو فائدہ ہے اس علم کا وہ یہ ہے کہ قافیہ میں غلطی سے بچنا ہے، کہ مثلا کوئی بھی آپ کے پاس شعر ہے کہ ومن احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء، تو اس میں اب ہم لاسٹ پہ جب اس کے علم القوافی کی بھی بات کریں گے تو یہ اگر اس کو ساکن کر دیں گے، اس پر زبر ہے اس کو ساکن کر دیا، یا زیر ہے کسرہ ہے، یا اس پر پیش پڑ دی، تو ان چیزوں کی جو غلطی ہے ان چیزوں سے کہتے ہیں کہ اس میں بچنا ہوتا ہے۔ علم القوافی کا جو فائدہ ہے قافیہ میں غلطی سے بچنا ہے، اور قافیہ شعر کے آخری حرف سے لے کر جو پہلا ساکن ہے اس ساکن سے، باقی یہ جی باقی تقریباً فی الحال جو ہے اتنا کافی ہے یہ چیزیں۔ اس کی اب آئیں اس کے ایم سی کیوز کی طرف۔ یہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے کہ علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل، وہی ڈیفینیشن ہے جو پہلے ہم نے اس بک میں کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا علم باصول، ایسا علم جس میں وہ اصول وضع کیے جائیں، جانے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے صحیح اوزان الشعر وفاسدها، شعر کا صحیح اور فاسد اوزان کے بارے میں معلوم کیا جائے، اور زحافات اور علل کے بارے میں جانا جائے۔ وہ علم یا وہ اصول کیا کہلاتے ہیں؟ علم القوافی، علم العروض، التفعیلات یا کہ بحور۔ تو یہ سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ علم العروض کہلاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ علم العروض کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ علم العروض ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ شعر العربی من حیث ہوا موزون باوزان مخصوصۃ ہوا موضوع۔ الشعر العربی، عربی شعر، من حیث ہوا موزون، جب وہ موضوع ہو، باوزان مخصوصہ، مخصوص اوزان کے ساتھ، ہوا موضوع، تو اس کا موضوع کیا ہوگا؟ علم القوافی، التفعیلات یا کہ بحور یا علم العروض۔ تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ پھر اسے ہم علم العروض کہیں گے۔ جب بھی کوئی عربی شعر وہ موضوع ہو، اس کے مخصوص اوزان پر پورا اتر رہا ہو، تو پھر اس کا جو موضوع ہوگا وہ علم العروض ہوگا۔ یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ واضح علم العروض ہوا، کہ علم العروض کو کس نے وضع کیا ہے؟ تو کس نے کیا جی وضع؟ جی اس کے بعد ہے کہ تمیز الشعر من غیرہ فیعرف به ان القرآن لیس بشعر ذالک من اغراض و فوائد، کہ تمیز الشعر، شعر من غیرہ، شعر کو غیر شعر سے الگ کرنا، مثلا شعر کو نثر سے یا دیگر سے الگ کرنا۔ فیعرف به ان القرآن لیس بشعر، اور یہ چیز جاننا اس بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ لیس بشعر، وہ شعر نہیں ہے۔ ذالک من اغراض و فوائد، یہ اغراض اور فوائد کا تعلق کس علم سے ہے؟ علم القوافی سے ہے یا کہ علم العروض؟ وہی آپشن ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن بھی سیکنڈ ہوگا کہ علم العروض، کہ شعر کو غیر شعر سے الگ کرنا اور یہ چیز بھی جاننا کہ قرآن جو ہے وہ شعر نہیں ہے۔ تو یہ جو اغراض اور فوائد ہیں یہ علم العروض میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں علم العروض میں بحث کی جاتی ہے۔ تو اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ علم العروض۔
کویشچن نمبر 5 ہے کہ علم یعرف به احوال و اواخر الابیات الشعریہ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوها، کہ ایسا علم جس میں ابیات کے آخری شعر کے آخری حالات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ اس میں حرکت آئے گی، سکون ہوگا، لزوم، جواز، تو فصیح ہے، کبھی ہے، کیا ہے، آخری کلمے کے بارے میں جس میں بحث کی جاتی ہے وہ علم القوافی کہلاتا ہے۔ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ کویشچن نمبر 6 ہے کہ اواخر الابیات الشعریہ من حیث ما یراد لها ہوا موضوع۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ عربک میں ہی کرنی ہے لرن۔ جی عربک میں کریں، کوشش کریں عربک میں کریں۔